عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں، نظر آتی ہے اس کو اپنی منزل آسمانوں میں۔ نومید نومیدی زوال علم و عرفاں ہے، امید مرد مومن ہے خدا کے رازدانوں میں۔ نہیں تیرا نشیمن قصر سلطانی کے گنبد پر، تو شاہی ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں میں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ سورہ زمر کی ایک آیت ہے جس کو مفسرین کا خیال یہ ہے کہ قرآن پاک کی سب سے زیادہ امید افزا آیت، یعنی اس سے بڑی کوئی امید افزا آیت اور ہو نہیں سکتی جتنی یہ آیت۔ اور وہ کیا ہے؟ قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم میرے بندوں سے کہہ دیجئے جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا۔ اب دیکھیں اس میں طرز تخاطب بھی عجیب ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، سبحان اللہ، میرے بندوں سے۔ اب انہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے، وہ گناہ کیے بیٹھے ہیں، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے بندے ہیں۔ اچھا ان سے کہہ دیجئے کیا لا تقنطوا من رحمت اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ کیوں نہ مایوس ہو؟ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ تعالیٰ سارے کے سارے گناہ معاف کر دے گا۔ کیوں معاف کر دے گا؟ کیوں معاف کر دے گا؟ انہ هو الغفور الرحیم، بے شک وہ ہے ہی بہت بخشنے والا اور ہمیشہ رحم کرنے والا۔ یہ اس کی اس لیے کر دے گا۔ کیوں کر دے گا؟ اس لیے کر دے گا کہ تمہیں ایک کام کرنا پڑے گا، وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ، تم ایسے کرو کہ تم اپنے رب کی طرف جھک پڑو، وَأَسْلِمُوا لَهُ، اور اپنے آپ کو اس کے سامنے سبمٹ کر دو، وَأَسْلِمُوا، اپنا آپ اس کے سپرد کر دو۔ اگر یہ کام ایک کام انسان نے کرنا ہے کہ اپنے آپ کو اپنے اللہ کے سپرد کر دے، تو پھر وہ سارے گناہ معاف کر دے گا، پھر مایوس ہونے کی کیا بات ہے؟ دیکھیں مایوسی جو ہے، آپ سائیکالوجی پڑھتے ہیں اور سائیکالوجی کے اعتبار سے انسان ظاہر ہے سائیکالوجیکلی انسان کے مختلف کیفیتیں آتی ہیں۔ انسان لوگوں سے مایوس ہوتا ہے، انسان سچویشن سے مایوس ہوتا ہے، انسان کی مایوسی کے لیولز بھی بہت ہیں اور اس کی کیفیتیں بھی بہت ہیں۔ بالکل ٹھیک۔ ہر چیز سے مایوس ہو جاؤ لیکن اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہو۔ کیا بات۔ اور یہ اس وقت انسان کو سمجھ آتی ہے بات کی جب انسان کو دنیاوی ساری کیفیتیں، سارے وسائل جواب دے چکے ہوں۔ بسا اوقات بہت سی محنتوں کا نتیجہ انسان دیکھتا ہے کہ ضائع چلا گیا، میں نے 10 سال محنت کی، حاصل کوئی نہیں ملا۔ یہ ثمرات کیا ہیں؟ محنتیں، محنتوں کے ثمرات کا ضیاع۔ کوشش آپ نے کی، قسمت کی خوبی دیکھیے، ٹوٹی کہاں کمن، 2-4 ہاتھ جب کے لبے بام رہ گئے۔ بی پریپیئرڈ۔ ایک شاعر کے یہ اشعار ہیں، وہ کمیونسٹ تھا، میں نام بھی نہیں لیتا، لیکن یہ کہ یہ اسی انقلابی، چونکہ ان کا بھی ایک انقلابی نظریہ ہے، انقلابی عمل میں یہ سارے مراحل آتے ہیں۔ کوئی سیٹ بیک آیا، فرض کیجئے کوئی ناکامی ہو گئی، تو اپنے ساتھیوں کو دل بندھانے کے لیے یہ فصل امیدوں کی ہمدم اس بار بھی غارت جائے گی، سب محنت صبحوں شاموں کی اب کے بھی اکارت جائے گی۔ میرے نبی کے ثمرات کا جو لفظ یہاں آیا ہے، وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، سب محنت صبحوں شاموں کی اب کے بھی اکارت جائے گی۔ دھرتی کے کونوں کھدروں میں پھر اپنے لہو کی کھاد بھرو، پھر مٹی سینچو اشکوں سے، پھر اگلی رت کی فکر کرو، پھر اگلی رت کی فکر کرو، جب پھر ایک بار اجڑنا ہے۔ ایک فصل پکی تو بھر پایا، تب تک تو یہی کچھ کرنا ہے۔ ایک مقصد ہے سامنے، انقلاب برپا کرنا ہے۔ ایک کوشش ناکام ہو جائے کوئی پرواہ نہیں، نیکسٹ، پھر تیار رہو ناکامی کے لیے۔ ایسا نہ ہو جو انگریزی میں کہتے ہیں ہوپ فار دی بیسٹ بٹ بی پریپیئرڈ فار دی ورسٹ۔ ایسا نہ ہو کہ دوسری مرتبہ ناکام ہو کے بددل ہو جاؤ، تمہاری ہمتیں جواب دے جائیں، نہیں، پہلے سے تیار رہو کہ دوسری مرتبہ بھی ناکامی آئے تو آئے، لیکن جب تک کہ کامیابی حاصل نہیں ہوتی ہمیں یہ کام کیے تھے۔ دیکھیے سیرت میں آیا کہ نہیں یہ واقعہ؟ بدر میں مسلمانوں کو فتح ہوئی تو احد میں زک پہنچی کہ نہیں؟ 70 صحابہ شہید ہوئے کہ نہیں؟ اگر ان کی ہمتیں جواب دے جاتی تو گاڑی کیسے چلتی آگے؟ تو فرمایا
وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، ہم تمہیں لازماً آزمائیں گے خوف کی کیفیت سے، فقر و فاقے کی کیفیت سے، بھوک سے، جان کے نقصان سے، مال کے نقصان سے، محنتوں کے حاصل کے ضائع ہو جانے سے۔ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اور اے نبی بشارت دیجئے صبر کرنے والوں، الذین اذا اصابتہم مصیبت، وہ کہ جب ان پر کوئی تکلیف آئے، کوئی مصیبت آئے، کوئی آزمائش آئے، قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون، وہ یہ کہیں کہ ہم اللہ ہی کے ہیں، اللہ ہی کی طرف لوٹ جانا ہے۔ یہ وہی انداز ہے جو میں نے فارسی کا شعر سنایا تھا آپ کو کہ سرے تسلیم خم ہے جو مزاج یار میں آئے، وہ ہمارا مولا ہے، ہمارا آقا ہے، اگر اسے یہی منظور ہے تو ہمیں بھی یہی منظور ہے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، ہم ضرور آزمائیں گے دنیا کی زندگی میں تمہیں خوف کے ذریعے، بھوک کے ذریعے، جان اور مال میں نقص کے ذریعے۔ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اور بشارت ہوگی صبر کرنے والوں کے لیے۔ تو یہ ساری تکلیفیں، ان کو آپ مکافات عمل کہہ کے نہیں جان چھڑا سکتے، یہ اللہ کی طرف سے آزمائش بھی ہو سکتی ہے کسی کے اوپر۔ اور صبر کرنے والوں کے لیے بشارت ہے، اور ان کی نشانی کیا ہے؟ الذین اذا اصابتہم مصیبہ، جب کبھی انہیں کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو وہ کہتے ہیں قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون، بھئی ہم بھی تو اللہ کی طرف سے آئے تھے، ہمیں بھی لوٹ کے اللہ کے پاس جانا ہے، اگر کوئی تکلیف آئی ہے تو یہ بھی چلی جائے گی۔ سب سے بڑی تکلیف کیا ہے؟ موت، وہ بھی تو ہم پہ آنی ہے نا، تو اس سے پہلے اگر چھوٹی تکلیف آئی ہے تو اللہ کی طرف چلی جائے گی۔ اس کانٹیکسٹ میں ایک حدیث ہے صحیح مسلم میں بڑی زبردست، ام سلمہ کہتی ہیں کہ جب ابو سلمہ میرے خاوند فوت ہوئے، مجھے ان کی فوتگی کی خبر ملی تو میں نے حضور سے ایک دعا سن کے یاد کر رکھی تھی کہ جو کوئی وہ دعا مانگ لے گا اللہ تعالیٰ اس سے بہتر اسے نعم البدل دے دے گا، اور وہ دعا آدھا پورشن تو یہی ہے، سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 156، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اس کے بعد ہے اللہم اجرنی، یہ جھٹکے سے ملے گا، اللہم اجرنی، حمزہ آگے، اللہم اجرنی فی مصیبتی و اخلف لی خیرا منہا، اے اللہ مجھے اس مصیبت میں اجر عطا فرما اور میرے لیے اس سے بہتر نعم البدل کر دے۔ تو کہتی ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا جو یہ دعا مانگ لے گا نا تو اللہ تعالیٰ اس کی کمپنسیشن فرما دے گا، اسے بہتر نعم البدل دے گا۔ کہتے ہیں میں نے دعا تو کی، پھر میں یہ سوچتی تھی کہ میرے خامن جیسا تو کسی کا خامن نہیں ہوگا، ابو سلمہ جیسا خامن مجھے کیسے مل سکتا ہے۔ تو جب عدت پوری ہوئی تو نبی علیہ السلام نے پیغام کا نکاح کا پیغام بھیج دیا، ام المومنین بن گئی، اور یہ ہماری وہ ماں ہے جو سب سے آخر میں فوت ہوئی ہیں 64 ہجری میں، واقعہ کربلا کے بھی 3 سال بعد۔ صحابہ کرام نے جب کافروں کی تکلیفوں کا ذکر کیا نا حضور سے تو آپ نے فرمایا صبر کرو، اللہ کی قسم تم سے اگلے لوگوں کو زمین میں گاڑا جاتا تھا، سر کی مانگ پہ آرا رکھا جاتا تھا اور کہا جاتا تھا کہ اسلام چھوڑ دو، اور وہیں ان کے 2 ٹکڑے کر دیے جاتے تھے، وہ اپنے دین پہ قائم رہتے تھے۔ لوہے کی کنگیاں ان کے گوشتوں پہ پھیری جاتی تھی حتیٰ کہ ہڈی تک پہنچ جاتی تھی، تب بھی وہ اپنے دین پر ثابت قدم رہے۔ بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے، میں اب آپ کو تھوڑے وظیفے بھی بتا دوں نا، ظاہر آزمائشیں تو ہر بندے پہ آتی ہیں، اللہ کی طرف رجوع بھی لانا چاہیے۔ ان آزمائشوں سے نکلنے کا طریقہ کیا ہے؟ بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں انس بن مالک کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کی اکثر دعا یہی ہوا کرتی تھی، اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار آمین۔ یہ بخاری مسلم میں بھی ہے، سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 201 ہے، اے اللہ ہمیں دنیا میں بھی بھلائیاں عطا فرما اور آخرت میں بھی بھلائیاں عطا فرما، اور آخرت کی سب سے بڑی بھلائی بھی ساتھ مانگ لی، وقنا عذاب النار، آگ کے عذاب سے ہمیں بچا لے آمین۔ خود اللہ کے رسول اللہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے پوری زمین پر نظر ڈالی، عرب رجم کو دیکھا، سوائے اہل کتاب میں سے چند جو آدمی بچے ان کے سوا باقی ساری زمین نظر آئی کہ لوگ کرپٹ ہو چکے، بگڑ چکے، کوئی ایسا نہیں رہا جو صحیح انسان ہو، جانوروں سے بدتر ہو رہا ہے کہ کلا نام بر نظر جانوروں سے بھی کیا ہوئے، تو کوئی نہیں سمجھتا تھا کہ اب یہ لوگ ٹھیک ہوں گے، مایوسی تھی۔ مگر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں
کہ تم دیکھتے ہو کہ اللہ تعالیٰ ہوائیں چلاتا ہے، وہ بادل اٹھاتی ہیں، پھر ان کو اللہ تعالیٰ فضا میں پھیلا دیتا ہے، پھر بوندیں نکلنی شروع ہوتی ہیں، اور جب وہ بارش پھر لوگوں تک پہنچتی ہے تو لوگ خوشی سے نعرے مارنے لگتے ہیں کہ ہم تو پہلے گھٹن محسوس کر رہے تھے کہ گرمی مر گئے، یہ تو اللہ پاک نے فضل فرمایا۔ تو بارش اترنے سے پہلے واقعی نا امید تھے، اور ایک قطرہ بھی نہیں کوئی برسا سکتا تھا، اللہ اپنے فضل و کرم سے برسا دیتا۔ فانظر الی آثار رحمت اللہ کیف یحیی الارض بعد موتہا، تو دیکھو پھر اللہ تعالیٰ کی رحمت کے نشان کہ زمین کو مر جانے کے بعد، جل جانے کے بعد وہ کیسے زندہ کر، لہلہا اس کی ہر جگہ سبزہ، پھول، خوشبوئیں۔ اللہ کے رسول نے یہ تبدیلی جو کی، اب کیا ہے کہ ہم دروس نکالیں گے، کھائیں پیئیں گے، کوئی اللہ کا بندہ اس انقلاب کی بات نہیں کرتا کہ دنیا کتنی بگڑی تھی اور حضور نے ان کو کیسے بدلا، وہ وسائل اور ذرائع کیا تھے، وہ اشاعت کیا تھی، دین کیا، گر کیا تھے کہ بگڑا معاشرہ جب ان کے کانوں میں وہ سورہ اسرافیل کی آواز پہنچی تو جیسے مردے قبروں سے نکلائیں گے اس طرح زندہ ہو گئے۔ اس کا ذکر ہی نہیں کریں، کیونکہ نہ مولوی کو ضرورت ہے اس کا بیان کرے، اس کا بھی اسی میں فائدہ ہے کہ لوگ بیوقوف اس کو نذرانے دیتے رہے، مٹھائیاں ملتی رہی، یہ کھاتا پیتا رہے، ان کو جنتی بشارتیں دیتا رہے، کسی کو فکر نہیں کہ اس تبدیلی کا تو پتہ کرے، وہ انقلاب کیا تھا، کیسے بدلا اللہ تعالیٰ نے۔ تو یہ بارش کی مثال اللہ نے دی کہ جیسے لوگ نا امید ہو جاتے ہیں، گھٹن ہوتی ہے، مگر اچانک ہوائیں چلتی ہیں، بادل آتے ہیں، بارشیں ہو جاتی ہیں، سبزہ لہلا اٹھ، ایسے ہی ہوتا ہے جب اللہ کا کوئی نیک بندہ اٹھ کھڑا ہوتا ہے، نیت خالص ہوتی ہے، اللہ سے مدد مانگتا، کوئی غرض نہیں ہوتی، دھوکہ نہیں ہوتا، تو اللہ تعالیٰ انہوں نے کام کر دیتا ہے، وہ کام جس کی توقع ہی نہیں ہوتی ہو جاتا۔ بالکل اللہ کے رسول علیہ السلام دنیا سے گئے، سید قطب شہید رحمۃ اللہ علیہ کا ایک اور مضمون ہے جس میں انہوں نے لکھا کہ انتصار و محمد بن عبداللہ، کہ رسول اللہ کی اصل کامیابی کیا، مگر یہ اصل جو ہے نا حضور کی کامیابی وہ یہ ہے کہ جب آپ دنیا سے رخصت ہوئے تو عرب کی زمین پر لاکھوں چلتے پھرتے قرآن چھوڑ کر گئے، کتاب قرآن جو تھا یہ الگ تھا، چلتے پھرتے قرآن، یہ رات کسی کو نہیں معلوم کہ مومن قاری نظر آتا ہے حقیقت میں قرآن۔